آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں معروف کالم نگار سینیٹر عرفان صدیقی کی شعری مجموعے گریز پا موسموں کی خوشبو کی تقریب رونمائی کی گئی۔ تقریب میں ندامت کے فرائض معروف شاعرہ امبر حسیب امبر نے ادا کیے۔ عرفان صدیقی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے مصروف رہتے ہیں، کتنے سال بعد کراچی ان کا آنا ہوا ہے۔ تقریب میں عرفان صدیقی کے شعری مجموعے پر مقالہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر رخسانہ صبا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقالہ پڑھتے ہوئے معروف شاعرہ و آرٹس کونسل لائبریری کی انچارج فاطمہ حسن نے کہا، عرفان صدیقی نے اردو لغت کو ڈیجیٹلائز کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ تو ہے کہ ان کی نثر ہمیشہ تخلیقیت ان کی نثر میں بھی نظر آتی ہے، بڑے خوبصورت استعاروں میں وہ نثر لکھتے ہیں اور روا نثر لکھتے ہیں، تو ان کے کالم بہت پسند کیے جاتے رہے۔ یہ کہاں سے آتی تھی یہ تخلیقیت، اس کا راز اب کھلا ہے جب ہم نے ان کا شعری مجموعہ دیکھا۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا، عرفان صدیقی کی رومانوی شاعری بہت دیر بعد سامنے آئی جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ میں کوئی رجت پسند سا آدمی سمجھتا تھا، جس علاقے میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب فضول سے لوگ ہیں، یہ کسی خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی تازہ خیال، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا، کوئی روشن خیال ان کے دماغوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں سچ بولنا چاہتا ہوں، میں قاسمی صاحب کے بارے میں بھی ملاقات سے پہلے یہی سمجھتا تھا، سب میرا کچھ۔ تقریب سے صاحب کتاب سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے شعری مجموعے سے چنیدہ اشعار حاضرین کو سنائے، جس پر تقریب میں شریک حاضرین نے داد دی۔ یہ آج کیسی ہوا چلی ہے کہ زرد شاخوں پہ قاسمی پھول کھل اٹھے ہیں، خیال کے منجمد جزیروں پہ آگ جذبوں کی دھوپ چمکی، گئے دنوں کی شکستہ پا ساعتوں کے جگنوں، فضائے امروز میں پرافشاں شب سیاہ میں نئے ستارے تراشتے ہیں۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگے، خوشبو اڑے تو راستوں کی دھول ہو جائے، کبوتر وصل کا پیغام دینے کو اڑیں اور دور جاتی کشتیوں کے بادباں ان کے پروں کو نوچ لیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، کوئی مدینہ بھی تو ہو۔ مجھے بھی اپنی مٹی کی فضا میں، سرزمین پاک کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے اور جینے کی تمنا ہے، اور قضا کی مسندوں پر تمکنت سے جلوہ آرا اطلس و کم خواب و ریشم کی طلائی حاشیوں والی سیاہ لمبی ہوائیں جابروں کے چشم و ابرو کے اشاروں سے سنہری فیصلے تحریر کرنے کے لیے الفاظ چنتی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں ادبی تقریب میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر دلی طور پر خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کراچی جو مشکلات میں رہتا ہے، فسادات میں رہتا ہے، جرائم میں رہتا ہے، اسٹریٹ کرائمز میں رہتا ہے، وہاں اس طرح کی تقریب کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے احمد شاہ صاحب کو جو صدر ہیں اس کے، اور میڈیا کو بھی جاتا ہے، لوگوں کو بھی جاتا ہے، اور ان تمام نامور لوگوں کو بھی جاتا ہے جو آئے، انہوں نے تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میری شاعری کو پذیرائی بخشی، اور پھر میں اہل کراچی کا بہت شکر گزار ہوں۔ معروف محقق، ادیب، شاعر، صحافی محمود شام نے تقریب کی صدارت کرتے ہوئے عرفان صدیقی کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ خلق نے رہنا ہے باقی یا سپاہ جبر نے، کوئی دل میں فیصلہ کن معرکہ ہونے کو ہے۔ اسلام آباد والے پنڈی سے 2 ہاتھ آگے ہیں، کراچی کی نسبت پہلے سے جان لیتے ہیں کہ کسے باقی رہنا ہے اور فیصلہ کن معرکہ کب ہوگا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اسلام آباد والوں کا کہ اپنے معرکوں میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیتے ہیں اور خود اس سابق دارالحکومت میں تشریف لے آتے ہیں، ورنہ ہم اسلام آباد جائیں تو ہم پر میر تقی میر والی گزرتی ہے، کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم تو
तकरीब से अकीर अब्बास जाफरी, शकील आदिलजादा समेत दीगर मुकर्रिरीन ने किताब पर अपने खैरात का इजहार किया और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के शेरी मजमू को सराहा। कैमरामैन जुल्फिकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची।